بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ اصلاحی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت طاؤس اپنے والد محترم کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو اس کے ایک بیٹے نے اپنے بھائیوں سے کہا، یا تو تم والد محترم کی خدمت کرو اور تمہیں اس کی میراث میں کچھ نہیں ملے گا، یا صرف مجھے خدمت کرنے دو اور میں جائیداد میں سے کچھ مطالبہ نہیں کروں گا۔ بھائیوں کے لیے یہ بڑی عمدہ پیشکش تھی کہ خدمت بھی نہ کریں اور جائیداد بھی پوری ملے، بلکہ ایک بھائی اپنا حصہ بھی نہ لے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم والد کی خدمت کرو اور تمہیں میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا، جیسا کہ خود ہی تم نے تجویز پیش کی ہے۔ ان کا بھائی اپنے والد کی خدمت کرتا رہا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا۔ ایک دن قضائے الہی سے وفات پا گیا۔ معاہدے کے مطابق اس بھائی نے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ لیا۔ اب اللہ رب العزت نے اس کو والد کی خدمت کرنے کا صلہ اس طرح دیا کہ ایک دن اس نوجوان نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے، فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں 100 دینار ملیں گے۔ اس نے پوچھا، کیا اس میں برکت ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ صبح اس نے اپنی بیوی سے ذکر کیا، کہنے لگی، جاؤ اور 100 دینار لے آؤ، ان سے ہم اپنے کپڑے سلوا لیں گے اور عمدہ زندگی گزاریں گے۔ مگر اس نے انکار کر دیا۔ اگلے دن پھر اس نے خواب دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے، فلاں جگہ جاؤ، تمہیں 10 دینار ملیں گے۔ اس نے پوچھا، کیا ان میں برکت ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ صبح اس نے پھر بیوی سے ذکر کیا۔ اس نے پھر اسے مجبور کیا کہ جاؤ اور اس سے استفادہ کرو، مگر اس شخص نے انکار کر دیا کیونکہ اس میں برکت نہیں تھی۔ ایک دن پھر اس نے خواب دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے، فلاں جگہ جاؤ، تمہیں 1 دینار ملے گا۔ پوچھا، کیا اس میں برکت ہے؟ بتایا گیا، ہاں۔ چنانچہ صبح وہ شخص اس مقام پر گیا اور واقعی اس کو 1 دینار ملا۔ راستے میں جب بازار سے گزر رہا تھا تو اسے ایک شخص ملا جو 2 مچھلیاں فروخت کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کتنے کی ہیں؟ جواب ملا، 1 دینار کی۔ اس نے وہ مچھلیاں خرید لیں اور گھر آ کر جب ان کو چیرا تو دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک موتی نکلا، جو اتنا خوبصورت اور قیمتی تھا کہ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اس نے ان کو بڑی بھاری قیمت پر فروخت کیا اور خاصا امیر آدمی بن گیا۔ اسے اپنے والد کی خدمت کا صلہ مل گیا تھا۔ اس نے جائیداد میں حصہ تو نہ لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔